السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی فدا حسین قاسمی۔ آج ہے اتوار اور آج میں آپ حضرات کے سامنے سنڈے سوال جواب کا پارٹ نمبر 28 لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں ہم نے آپ کے جو بھی سوالات اس ہفتے میں آئے ہیں کمنٹس کے روپ میں یا اسی طریقے سے ہمارے ای میل آئی ڈی پر یا واٹس ایپ پر جو بھی سوالات آئے ہیں ان میں سے خاص سوالوں کو پک کر کے اور ان کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے کی کوشش کی ہے۔ تو چلیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پوری دیکھیں اور تمام مسائل کو ضرور سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہمارے پاس آیا ہے کمنٹ باکس میں، فرحان پٹھان صاحب نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان نامرد ہے تو وہ کس سے شادی کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز، وہ انسان جو اپنے آپ کو نامرد کہہ رہا ہے وہ اس کا کیا ثبوت ہے؟ اگر وہ پیدائشی طور پر نامرد ہے، جس کی بیماری صحیح نہیں ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے شادی کرنا حرام ہے، کیونکہ شادی کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کی جو جنسی خواہش ہے وہ پوری ہو، یا اور اسی طریقے سے اولاد پیدا کرنا۔ تو یہ دونوں چیزوں سے وہ انسان چونکہ قاصر ہے تو ایسے شخص کے لیے شادی کرنا حرام ہے، کیونکہ ایسی شادی جہاں بھی اگر ہوگی تو وہاں پر آگے چل کر کے خاندان کے اندر ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا ہوگی، عداوتیں پیدا ہوں گی اور ایک دوسرے کا گھر برباد ہوگا، اور جب عورت کی جنسی خواہش پوری نہیں ہوگی تو وہ غلط راستے پر بھی جا سکتی ہے اور وہ زناکاری کے راستے پر بھی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے ایسے شخص کے لیے شادی کرنا تو حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ہے جس کو کوئی بیماری ہے ہلکی پھلکی، کسی بھی طریقے کی جو بیماری ہو نامردی سے متعلق، تو وہ اپنا علاج کرائے، جو اپنے ماہر حکیم ہیں ان سے اس کا علاج کرائے، اور علاج کرانے کے بعد جب وہ شادی کے قابل ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ شادی کر سکتا ہے، لیکن جب تک وہ شادی کے قابل نہ ہو اس وقت تک شادی نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا سوال آیا ہے حافظ فرقان صاحب خیر آبادی کا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ نکاح کرنا کب فرض ہے اور کب واجب ہے اور کب سنت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان اپنے اوپر، اپنے نفس پر اس کو اس چیز کا غالب گمان ہو اور اس چیز کا بالکل یقین ہو کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا، زناکاری کے اندر مبتلا ہو جائے گا، غلط کام میں مبتلا ہو جائے گا، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس چیز کے بارے میں پورا یقین تو نہ ہو لیکن ہلکا پھلکا گمان ہو کہ اگر وہ شادی نہیں کرے گا تو وہ گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں نکاح کرنا اس کے لیے واجب ہوگا۔ لیکن اگر کوئی نارمل شخص ہے جس کو اس چیز کا خطرہ نہیں ہے تو ایسے شخص کے لیے بلوغیت کے بعد نکاح کر لینا یہ سنت ہے۔ آج کل ہمارے اور آپ کے خاندان میں، معاشرے میں، سماج میں بڑی عمر کے اندر شادی کرنے کا رواج بنتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے گناہوں کی زیادتی اور خاص طور سے زناکاری کے راستے کھلتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ بچے کی بلوغیت کے بعد، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی، جتنی جلدی ممکن ہو سکے اتنی جلدی اس کی شادی کر دے، تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکے اور غلط راستے پر جانے سے بچ سکے۔ جب انسان کو حلال طریقے سے کوئی بھی چیز جب مل جاتی ہے تو پھر وہ یقینی بات ہے کہ وہ حرام طریقے پر کبھی بھی نہیں جائے گا۔ تو اس لیے اس طرف بھی ماں باپ کو خاص طور سے دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ اگر کوئی اولاد بالغ ہونے کے بعد اگر اس کی شادی نہ ہو اور اگر وہ غلط راستے پر جاتا ہے، کسی بھی طریقے کا غلط کام کرتا ہے، تو اس کی جواب دہی ماں باپ کے اوپر بھی ہے اور اس کے گناہ کے ذمہ دار ماں باپ بھی ہوں گے۔ تو اس لیے ان سب کاموں سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ ہمارے خاندان کے اندر، معاشرے کے اندر اس طریقے کا جو بھی کام ہو رہا ہے تو ایسے لوگوں کو بچانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اگلا سوال آیا ہے محراب حسین کا سعودی عرب سے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کو خدا کہنا یہ کیسا ہے؟ کیونکہ اکثر و بیشتر یہ الفاظ جو ہے استعمال ہوتے ہیں وہ ہمارے ہندوستان، پاکستان اور ایشیا کے ممالک میں ہی استعمال ہوتے ہیں، اور جن ممالک کے اندر فارسی وغیرہ کی زبان کا استعمال ہے، جیسے افغانستان، ایران وغیرہ، وہاں پر استعمال ہوتے ہیں۔ عرب ممالک کے اندر خدا لفظ کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ایسا کہنا، خدا کہنا کیسا ہے، اور کیا ایسا بولنے سے بھی، خدا بولنے سے بھی ثواب ملے گا یا نہیں بولنے گا جیسے اللہ کے نام لینے سے ثواب ملتا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالی زبان کا محتاج نہیں ہے۔ آج کل جو عرف کے اندر خدا جب انسان کوئی بھی بولتا ہے اس سے مراد اللہ ہی ہے، الہ یعنی معبود، وہی اس کی مراد ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر خدا لفظ بھی ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یہ فارسی کا لفظ ہے، جو آج کل ہمارے خاص طور سے ایشیا کے اندر بہت زیادہ مشہور ہے۔ خدا لفظ بہت زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو 99 صفاتی نام ہے اس کے اندر شامل نہیں ہے، تو کچھ لوگوں کو اس پر اعتراض ہو جاتا ہے کہ خدا بولنے سے، خدا بولنا کیسا ہے، نہیں ہے، اور خدا حافظ بھی بہت سارے لوگ بولتے ہیں، تو ایسا کہنا کیسا ہے؟
اصل بہتر تو یہی ہے اللہ بولا جائے۔ اللہ لفظ کے اندر جو اچھائی ہے اور جو بولنے میں جو معنویت ہے، اس کی گہرائی ہے، وہ خدا لفظ کے اندر نہیں ہے، اور بولنے میں جو مزہ اللہ کے اندر ہے وہ خدا کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ جو قرآن و حدیث کے اندر جو نام آئے ہیں اس کو آپ استعمال کریں۔ لیکن گاؤں کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خدا بھی استعمال کرتے ہیں، بولتے ہیں اپنی زبانوں کے اندر، تو بولنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی زبان کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس زبان میں بھی پکارا جاتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اصل انسان اخلاص سے اللہ کو پکارے، چاہے وہ کسی بھی زبان کے اندر پکارے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم اور آپ، بہت سارے لوگ جو خاص طور سے ماڈرن ایجوکیشن حاصل کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ بار بار گاڈ بولتے ہیں۔ گاڈ سے بھی ان کی مراد اللہ ہی ہوتی ہے، جیسے او گاڈ، یا اسی طریقے سے او مائی گاڈ، یا اسی طریقے سے تھینکس گاڈ۔ بہت سارے لوگ اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں، تو کیا ایسا کہنا صحیح نہیں ہے؟ ان کی بھی مراد وہی ہوتی ہے، اللہ ہی مراد ہوتی ہے، تو ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہتر طریقہ وہی ہے کہ اللہ لفظ بولا جائے، کیونکہ اس کے اندر جو گہرائی ہے، جو معنویت اور جو ایک الگ طریقے کی مٹھاس ہے، وہ کسی بھی لفظ کے اندر نہیں ہے۔ اگلا سوال آیا ہے سلیم احمد صاحب کا، انہوں نے لکھا ہے کہ چور کے پاس سے کوئی سامان خریدنا کیسا ہے؟ اگر کوئی چور کوئی سامان چوری کر کے لایا ہے تو اس کے پاس سے اگر کوئی انسان سامان خریدتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان سامان خرید لیتا ہے تو پھر اس سامان کا وہ کیا کرے؟ سب سے پہلی چیز، اگر کسی کو یقین ہو، پکا یقین ہے کہ وہ انسان جو سامان ہے اس کے پاس وہ چوری کا سامان ہے، تو اس صورت میں خریدنا جائز نہیں ہے، بالکل منع ہے، نہیں خریدنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی شخص نے انجانے میں خرید لیا، اس کے بعد اس کو پتہ چلا کہ یہ سامان تو چوری کا ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس صورت میں یہ کرنا ہے کہ اس سامان کو اس کا جو اصل مالک ہے اگر وہاں تک پہنچا سکتا ہے تو وہاں تک پہنچائے، نہیں تو اس نے جس چور سے خریدا ہے اس چور کو وہ سامان دے دے اور اس سے اپنے پیسے لے لے۔ یا اگر یہ دونوں چیزیں پاسبل نہیں ہیں، ممکن نہیں ہے، تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس سامان کو صدقہ کر دے، یا اس سامان کو بیچ کر کے اس کے جو پیسے ہیں اس کو صدقہ کر دے، لیکن معلوم ہونے کے بعد کہ یہ چوری کا سامان ہے اس کو اپنی استعمال میں لانا یہ جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال آیا فرحانہ پروین کا، انہوں نے لکھا ہے کہ سجدہ تلاوت اگر انسان کے ذمے بہت زیادہ ہو جائے، جس کی تعداد اس کو معلوم نہیں ہے کہ کتنے سجدے ہو گئے، بہت دنوں سے اس نے قرآن کریم پڑھتے گئے لیکن سجدے نہیں کیے ہیں، یا اسی طریقے سے قرآن کی جو سجدے کی آیات ہیں ان کو سننے کے بعد سجدے نہیں کیے ہیں، اور اب سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے جو ہے ادا کرنے کی کیا صورت بن سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان پہلے اس چیز کے بارے میں وہ بیٹھ کر کے غور و فکر کرے، سوچے کہ کتنے سجدے ہو سکتے ہیں، 100 200 400 500 جتنے بھی ہو سکتے ہیں، اس چیز کو سوچ لے، اور جب وہ اس کا دل ایک جگہ پر مطمئن ہو جائے کہ ہاں اتنے ہو سکتے ہیں، تو اس سے کچھ زائد کر کے کچھ بڑھا کر ہی اس کے اندر شامل کر لے، اس کے بعد اتنے سجدے وہ کر لے۔ لیکن اس چیز کا آپ دھیان رکھیں، چاہے جتنے دن بھی ہو جائے، جب تک جو قرآن کریم کے تلاوت کے جو سجدے ہوتے ہیں، جس انسان کے اوپر واجب ہو گئے ہیں یہ سجدے، تو جب تک وہ ان سجدوں کو نہیں کرتا ہے تب تک وہ سجدے ادا نہیں ہوتے ہیں، اور یہ سجدے معاف بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کے ذمے بھی اگر بھول چوک سے ایسا ہو جاتا ہے کہ بار انسان کی زندگی کے اندر کہ وہ ذہن سے نکل جاتا ہے، بھول جاتا ہے، تو جب بھی اس کو یاد ہو، جب بھی اس کو ادا کرنے کا ارادہ ہو، تو اس چیز کے بارے میں غور و فکر کر لے بیٹھ کے، اور اس کے بعد پھر اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے یا جس طریقے سے بھی ممکن ہو اس کو ضرور ادا کر لے، تاکہ اس کے ذمے سے جو ایک اہم ذمہ داری ہے، ایک واجب جو ہے، اس کے ذمے سے نکل جائے۔ یہ کچھ سوالات تھے سنڈے سوال جواب پارٹ نمبر 28 کے، جس کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ امید ہے آپ حضرات کے جو بھی مسائل ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے، جو بھی کنفیوژنس اس طرح ان مسئلوں کو لے کر کے آپ حضرات کے ذہن میں ہوں گے، وہ تمام باتیں آپ حضرات کے کلیئر ہو گئے ہوں گی۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے، آپ کے ذہن میں بھی اسلام سے متعلق، دین سے متعلق کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کسی بھی طریقے کی معلومات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کمنٹ باکس کے اندر اپنے سوال کو لکھ کر بھیج دیں، یا اسی طریقے سے ہماری ای میل آئی ڈی جو آپ کو نیچے چل رہی ہے، اس ای میل آئی ڈی کے اوپر بھی آپ بھیج سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر، اگلے ہفتے جو بھی ویڈیو آئے گی سنڈے سوال جواب کی، تو اس کے اندر آپ کے سوال کو ضرور شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سنڈے سوال جواب کا پارٹ نمبر 29 لے کر آج میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں، جس کے اندر ہم نے آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے کی کوشش کی ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ پوری ویڈیو کو دیکھیں، تمام مسائل کو، تمام باتوں کو ضرور سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے، کوئی کنفیوژن اسلامک مسائل سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں ہے، تو آپ کمنٹ باکس کے اندر اپنے سوال کو ڈال سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے ہماری ای میل آئی ڈی پر یا ہمارے واٹس ایپ پر بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے
آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی ضرور کوشش کی جائے گی۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست فہیم منصوری صاحب جو محمود آباد سے ہیں، انہوں نے آج 5-6 سوال انہوں نے بھیجے ہیں جس کے جوابات میں دے رہا ہوں۔ پہلا سوال انہوں نے کیا ہے کہ عیدین کی نماز کے بعد، یعنی عید اور بقرعید کی نماز کے بعد لوگ جو مصافحہ اور گلے ملنے یعنی معانقہ کرتے ہیں، یہ کرنا کیسا ہے؟ تو شریعت کے اندر مصافحہ کرنا، گلے ملنا، یہ سب ملاقات کے وقت ہے۔ کچھ جگہوں پر تو ایسا رواج بن گیا ہے کہ ہر نماز کے بعد لوگ اس چیز کو ضروری سمجھ لیتے ہیں اور ضروری طریقے سمجھ کر اس کو کرنے لگ جا رہے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر فرض نمازوں کے بعد اس کو ضروری اور لازم سمجھ کر لوگ کر رہے ہیں، اور اکثر و بیشتر جگہوں پر خاص طور سے گاؤں کے علاقوں کے اندر عید کی نماز کے بعد لوگ اس کو عید کا گلے ملنا اور عید کا مصافحہ، عید کا معانقہ سمجھ کر اس کو کرتے ہیں۔ اگر کسی انسان کی عیدگاہ کے اندر ہی ملاقات ہو رہی ہے یا عید کے بعد ہی ملاقات ہو رہی ہے تو اس سے مصافحہ اور معانقہ کیا جا سکتا ہے، گلے ملا جا سکتا ہے، اس سے مصافحہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عید کا مصافحہ اور عید کا معانقہ سمجھ کر اگر کوئی انسان اس چیز کو کرتا ہے تو یہ خلاف شریعت ہے، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر ہمیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے کہیں بھی ہمیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ یہ ایک طریقے سے بدعت ہے جو آج بہت ساری جگہوں پر رائج ہو چکی ہے، تو ہم سب کو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ حج کرنے کے لیے جب کچھ لوگ جاتے ہیں تو وہ پہلے اپنے خاص رشتہ داروں کو جمع کرتے ہیں، ان کی دعوت کرتے ہیں، اور وہاں پر اور بھی بہت ساری چیز رسم و رواج اور دکھاوے اور ریاکاری کے کام کیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھیں، یہ چیز کوئی لازم یا ضروری نہیں ہے کہ جو انسان حج پر جا رہا ہے وہ خود اپنے دوستوں کی یا رشتہ داروں کی دعوت کرے یا ان کی دعوت ان کے رشتہ دار یا ان کے دوست احباب کریں۔ یہ کہیں سے کہیں تک حج کے لوازمات میں سے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ اور جو بھی رسم و رواج ملا دیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر پھول ڈالنا، یا اسی طریقے سے جس بس میں لوگ جاتے ہیں اس بس کو چومتے ہیں، اور اس بس میں اگر کوئی پھول گر جاتا ہے تو اس کو اٹھا کر اپنے پاکٹ کے اندر، جیب کے اندر رکھنا، یہ تمام چیزیں آج کل کے رسم و رواج کے اندر بن گئی ہے۔ اور دعوت کا اہتمام کرنا حج پر جانے سے پہلے بھی، حج سے آنے کے بعد بھی، اصل تو ہونا یہ چاہیے کہ انسان جب حج پر جا رہا ہے تو اپنے تمام تر گناہوں سے توبہ کر کے ایک اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ، صرف اللہ کے لیے چونکہ وہاں پر جا رہا ہے، تو اپنے تمام گناہوں سے، گزشتہ گناہوں سے توبہ کر کے اور اس کو ایک دوسرے کو معافی تلافی کر کے اس کے بعد جائے، اور آنے کے بعد پھر وہ پاک صاف زندگی، گناہوں سے پاک زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ جو بھی لوازمات کیے جاتے ہیں وہ سب چیزیں خلاف شرع ہے، شریعت کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان اس کو اگر ضروری سمجھ کر کرتا ہے تو وہ شریعت کے خلاف عمل کر رہا ہے اور بدعتیوں والا کام کر رہا ہے، اس لیے ہمیں اس چیز سے بھی احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ قرآن خوانی کرنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اجتماعی قرآن خوانی جو آج کل رائج ہے بہت ساری جگہوں پر، کہ بہت سارے دوستوں کو جمع کیا جاتا ہے یا کسی جگہ مدرسے کے بچوں کو بلا کر کے جمع کیا جاتا ہے، اس کے بعد وہاں قرآن خوانی کی جاتی ہے۔ آپ اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے یا صحابہ کرام کی زندگی کو جب پڑھیں گے، ان کی سیرت کو آپ پڑھیں گے، تو کہیں بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ کسی کے بھی انتقال کے بعد یا کسی بھی طریقے سے اپنے گھر پر خیر و برکت کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے قرآن خوانی کی گئی ہو۔ اس طریقے کا کوئی بھی رواج سنت کے اندر نہیں ہے، شریعت محمدیہ کے اندر نہیں ہے، صحابہ کرام کے زمانے کے اندر نہیں ہے، تابعین کے زمانے کے اندر کہیں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ یہ آپ کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر کے جو افراد ہیں، جو لوگ ہیں، وہ سب مل کر کے قرآن پڑھ کر کے اپنے جو بھی مرحومین ہیں ان کے لیے اصالہ ثواب کر سکتے ہیں، لیکن اجتماعی طریقے سے کرنا یہ کہیں سے کہیں تک قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقے کی بدعت رائج ہو چکی ہے، ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے۔ چوتھا سوال انہوں نے کیا ہے کہ جمعے کا خطبہ اگر کسی شخص کا چھوٹ جائے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ تو اس مسئلے کو، یہ تھوڑا باریک مسئلہ ہے، آپ اس کو سمجھیں۔ جمعے کی نماز کے اندر خطبہ دینا یہ واجب ہے۔ اگر خطبہ دیا ہی نہ گیا ہو، خطبہ کسی نے دیا ہی نہیں، تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ لیکن مسجد کے اندر خطبہ دیا گیا ہے، امام صاحب نے خطبہ دیا، لیکن کوئی شخص بعد میں پہنچا، جب خطبہ مکمل ہو چکا اس کے بعد اگر کوئی پہنچے اور نماز کے اندر شریک ہو جائے اور نماز اس کو مل گئی تو نماز اس شخص کی تو ہو گئی، لیکن جمعے کی نماز کی جو شرائط ہے اس کے اندر چونکہ ایک خطبے کا سننا بھی ہے، اس کے اندر کمی ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے اس کے نماز کے اندر کراہیت پیدا ہو جائے گی، اور اس کے نماز کے جو ثواب مکمل طریقے سے ملنا چاہیے وہ ثواب نہیں ملے گا، ثواب کے اندر کمی کر دی جائے گی، چونکہ اس نے اعمال کے اندر کمی کی ہے،
لیکن نماز اس کی بہرحال ہو جائے گی، اس کے ذمے سے وہ نماز اتر جائے گی۔ پانچواں سوال ان کا آیا ہے کہ سجدے میں اگر کسی کے ناک زمین پر نہ لگے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس کے اندر دو شکلیں ہیں۔ اگر ایک انسان کے ناک پر کوئی زخم ہے، کوئی پریشانی ہے، درد ہے، تکلیف ہے، اس کی وجہ سے اگر کوئی انسان ناک کو زمین پر نہیں لگا رہا ہے سجدے کے اندر، اس صورت میں تو اس کو اجازت دی جا سکتی ہے، چونکہ شریعت کے اندر مجبوری کی صورت میں بہت ساری چیزیں جو کرنے کی ضروری کہا گیا ہے، لیکن مجبوری کی صورت میں اس کے اندر چھوٹ مل جاتی ہے۔ لیکن اگر بغیر مجبوری کے کوئی شخص نماز کی حالت میں اگر اتنی دیر ناک کو زمین سے الگ رکھے جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، یعنی 3 تسبیح پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے بعد اس کی نماز نہیں ہوگی، چونکہ سجدے کے اندر ناک کا زمین کے اوپر لگنا ضروری ہے، اور سجدہ جو ہے نماز کے فرائض میں سے ہے، تو اس لیے جب سجدے کی ادائیگی نہیں ہوگی تو نماز بھی اس کی نہیں ہوگی، اس نماز کو دوبارہ لوٹانا ضروری ہوگا۔ اگلا سوال آیا ہے عبداللہ بھائی کا، انہوں نے لکھا ہے کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ تو اس مسئلے کو سمجھیں۔ خودکشی کرنے والا انسان جب تک ایمان پر اگر اس کا خاتمہ ہوا ہے، اگرچہ اس نے خودکشی کی ہے، اس نے سوسائیڈ کیا ہے، لیکن وہ ایمان سے مرتد ہو کر یا کافر ہو کر نہیں مرا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر اس نے مرنے سے پہلے اگر اس نے کسی بھی طریقے کلمہ کفر ادا کر دیا، اس کے بعد اگر وہ مرا ہے، اس کے بعد سوسائیڈ کیا ہے، تو اس کے بعد اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اسلام کی حالت میں وہ مرا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کو قبرستان کے اندر دفن بھی کیا جائے گا، جو بھی کام کیے جاتے ہیں وہ تمام کام کیے جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بہت بڑا گناہ اس نے کیا ہے، گناہ کبیرہ اس نے کیا ہے، تو اس کی سزا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا مرنے کے بعد، لیکن بہرحال نماز جنازہ اس کی پڑھی جائے گی اور قبرستان کے اندر اس کو دفن بھی کیا جائے گا۔ اسلامی طریقے سے جو طریقہ بتایا جاتا ہے اسی طریقے سے اس کو کفن دفن بھی کیا جائے گا۔ اگلا سوال اور آخری سوال آیا ہے عمران احمد کا، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کی جمعے کی نماز چھوٹ جائے تو وہ کیا کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شہروں کے اندر اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر جتنی بھی آس پاس میں قریب میں مسجدیں ہوتی ہیں تو تمام مساجد کے اندر الگ الگ اوقات ہوتے ہیں نماز جمعہ کے۔ مثال کے طور پر کہیں پر 1 بجے ہو رہی ہے، کہیں 1:15 بجے ہو رہی ہے، کہیں 1:30 بجے ہو رہی ہے، تو اگر کسی کی پہلی نماز چھوٹ جائے تو وہ دوسری جگہ جا کر کے ادا کر سکتا ہے، دوسری جگہ چھوٹ جائے تیسری جگہ ادا کر سکتا ہے۔ تو اگر کسی کی پہلی مسجد کے اندر نماز چھوٹ گئی تو وہ کوشش کرے کہ دوسری مسجد کے اندر جا کر کے جمعے کی نماز ادا کر لے۔ اگر تمام جگہیں جو آس پاس کے قریب کی جو بھی جگہ وہاں پر تمام جگہوں پر نماز ہو چکی ہے اور اس کو جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں مل پائی ہے، اب وہ شخص کیا کرے؟ تو اس صورت میں یہ ہے کہ وہ شخص اب جمعے کی نماز نہیں پڑھے گا، 2 رکعت جو جمعے کی فرض نماز ہے وہ نہیں پڑھے گا، بلکہ وہ ظہر کی 4 رکعت جو فرض نماز ہے وہ ادا کرے گا، اور ظہر کے اندر جو بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں 12 رکعت ٹوٹل، تو وہ 12 رکعتیں ادا کرے گا، جمعے کی نماز وہ ادا نہیں کرے گا۔ کچھ سوالات سے سنڈے سوال جواب پارٹ نمبر 29 کے، جس کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ امید ہے آپ کے جو بھی مسائل، جو بھی کنفیوژنس اور جو بھی ان مسائل کے تعلق سے آپ کے ذہن کے اندر جو بھی تذبذب ہوگا وہ تمام چیزیں آپ کی ختم ہو گئی ہوں گی۔ سنڈے سوال جواب کا پارٹ نمبر 30 لے کر آج میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس میں ہم نے آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے کی کوشش کی ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھیں اور تمام باتوں کو، تمام مسائل کو ضرور سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس 3 سوال بھیجے ہیں جناب فہیم منصوری صاحب نے محمود آباد سے۔ انہوں نے پہلا سوال لکھا ہے کہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، تو کیا سوشل میڈیا پر اگر کوئی شخص سلام کرے تو کیا اس کا بھی جواب دینا واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سلام کرنا یہ عمومی طریقے سے، یعنی اس کے اندر کسی بھی جگہ کو، کسی بھی موقع کو خاص نہیں کیا گیا ہے کہ فلاں جگہ پر سلام کرنا سنت ہے۔ عمومی طور سے سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا یہ واجب ہے، چاہے کوئی شخص ہمارے آمنے سامنے آ کر کے سلام کریں یا اسی طریقے سے موبائل پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر یا سوشل میڈیا کی کسی اور سائٹ پر ہمیں سلام کرے تو اس کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو چیٹنگ کے اندر یعنی لکھ کر کے اگر میسج کر رہا ہے اور اس کے اندر اس نے سلام کیا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو لکھ کر ہی جواب دیں، آپ اس کو زبان سے بھی اگر جواب دے دیں، وعلیکم السلام اگر آپ زبان سے کہہ دیں، لکھ کر کے نہ بھی بھیجیں تو بھی اس سلام کا جواب ہو جائے گا۔ یہی اس کا بالکل آسان اور سب سے سہل طریقہ بتایا گیا ہے سلام کے جواب دینے کا۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ جس گھر کے اندر میت ہو جاتی ہے تو لوگ اس گھر میں 3 دن تک کھانا نہیں بناتے ہیں اور یہاں تک کہ اس گھر میں چولہا جلانے سے بھی لوگ منع کرتے ہیں، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے، آپ اس کو بتائیں۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ یہ چیز مستحب ہے کہ اگر کسی کے بھی گھر میں انتقال ہو جائے تو اس کے گھر میں کھانا پہنچانا چاہیے، یہ مستحب ہے، بہتر یہی ہے، چونکہ اس گھر کے اندر غم کا ماحول ہے، گھر کے جو بھی افراد اگر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں، تو لوگوں کے اوپر ایک طرح سے غم کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے غمگین کی صورت میں وہ لوگ کئی دنوں تک کھانا نہیں بناتے ہیں، تو ان کے گھر میں کھانا پہنچانا یہ پڑوسیوں کے لیے اور ان کے رشتہ داروں کے لیے یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان کہیں ایسی جگہ پر ہے جہاں پر اس کو کوئی کھانا نہیں دے رہا ہے، کھانا مثال کے طور پر وہ کسی پردیس میں کسی جگہ پر رہ رہا ہے جہاں پر اس کے کوئی رشتہ دار یا جان پہچان کے نہیں ہے، اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ گھر میں کھانا بنا سکتا ہے، اس کی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اس کے گھر کے اندر مثال کے طور پر باہر کے مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، تو اگر پڑوسیوں نے، رشتہ داروں نے اتنا کھانا دیا ہے جو سب کے لیے کافی نہیں ہے، تو اگر ضرورت پڑ رہی ہے تو ضرورت کے تحت وہ گھر کے اندر کھانا بنایا جا سکتا ہے، چولہا جلایا جا سکتا ہے، اس کی اسلام کے اندر ممانعت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ گھر والوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کے جو بھی رشتہ دار ہیں، اس کے جو پڑوسی ہیں، ان کے لیے ایک طرح سے کھانے کا انتظام کریں، یہ مستحب ہے اور یہ بہتر طریقہ بتایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ازواج مطہرات کو اس چیز کا حکم دیا تھا۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ کیا محرم کے مہینے میں تعزیہ داری کرنا یہ امام احمد رضا خان کے یہاں جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام احمد رضا خان کے جو بھی کتابیں ہیں، جو بھی ان کے فتاوے ہیں، جو بھی مسائل کی کتابیں ہیں، ان میں کہیں بھی اس چیز کا تذکرہ نہیں ملتا ہے کہ تعزیہ داری کرنا جائز ہو۔ تو اس طریقے کی کچھ لوگوں نے یہ واہیات بھی پھیلا رکھی ہے، اپنی طرف سے باتیں پھیلا رکھی ہے کہ امام احمد رضا خان کے یہاں یہ جائز ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، چونکہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو بریلویوں کے جو مسلک ہیں، جو امام احمد رضا خان کی جو اصل کتاب ہے، ان کتابوں کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن اب کے دور کے اندر بہت سے کم پڑھے لکھے لوگ، ان کے کم پڑھے لکھے علماء اور کم پڑھے لکھے جو جاہل بھی ہیں، وہ بھی اس طرح کی نئی نئی باتیں مذہب اور مسلک کے اندر گھسیڑ کر کے اور زبردستی ان کے اندر داخل کر کے اور نئے نئے کام کر رہے ہیں جو ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود پہلے سے نہیں ہیں۔ تو اسی میں سے ایک یہ مسئلہ بھی ہے، اس مسئلے کے اندر بھی ان لوگوں نے بھی بہت زیادہ افراط و تفریط سے کام لیا ہے کہ بہت زیادہ رسم و رواج اور اسی طریقے سے ڈھول تاشے نگارے وغیرہ بہت زیادہ بجائے جاتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر کے اس پر عمل کیا جاتا ہے، جبکہ کسی بھی مسلک کے اندر اس کو جائز قرار نہیں دیا گیا ہے کہ اس طریقے سے ڈھول تاشے بجانا اور اس طریقے سے تعزیہ داری کرنا یہ اسلام کا عمل نہیں ہے، یہ تو یزیدیوں کا عمل ہے کہ یزیدیوں نے اس کام کو کیا تھا۔ جب انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا تو شہید کرنے کے بعد انہوں نے ڈھول تاشے بجائے تھے اور اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو انہوں نے نیزے کے اوپر ڈال کر کے اور اس کے بعد پورے شہر کے اندر گھمایا تھا۔ تو یہ تو یزیدیوں کا طریقہ ہے، یہ اسلام کے ماننے والوں کا اور شریعت پر عمل کرنے والے لوگوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگلا سوال پوچھا ہے عبد الرحمن صاحب نے، انہوں نے لکھا ہے کہ علیزہ الف سے اور عائزہ یہ نام رکھنا کیسا ہے اور کیا یہ نام صحابیات کے ناموں میں سے ہے؟ تو سب سے پہلے اس کا جواب تو یہ سن لیں کہ یہ صحابیات کے ناموں میں سے نہیں ہے، اور دوسری چیز علیزہ اور عائزہ کے معنی بھی صحیح نہیں ہیں، چونکہ علیزہ یہ الز سے ماخوذ ہے جس کے معنی آتے ہیں بے چین اور مضطرب، اور اسی طریقے سے عائزہ جو زا کے ساتھ ہے یہ مفلس کے معنی میں ہے، مفلسی کے معنی میں ہے، تو اس لیے یہ معنی کے اعتبار سے آپ اگر دیکھیں تو یہ دونوں نام رکھنا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ عائزہ کے اندر اگر ذال سے رکھا جائے، ذال سے، تو اس صورت میں اس کے معنی ہوں گے پناہ لینے والی اور پناہ میں آنے والی، تو اس صورت میں یہ نام رکھنا درست ہوگا، لیکن عائزہ جو زا کے ساتھ ہے تو یہ زا کے ساتھ نام رکھنا صحیح نہیں، چونکہ اس کے معنی اور مطلب بھی صحیح نہیں ہے، اور چونکہ صحابیات کے ناموں میں سے بھی نہیں ہے تو بہت سے لوگ اس کو صحابیات کے نام میں سمجھ کر کے اس کو رکھتے ہیں۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ جو ہمارے علماء کرام اور جو دین کی کتابیں ہیں اس کے اندر جو کتابی نام ہے خاص طور سے صحابیات کے نام ہیں، اور جو نیک بزرگ عورتیں گزری ہیں اگر لڑکیوں کے نام رکھیں تو ان کے ناموں پر رکھیں، اور اس طرح کے بہت سے فضول نام ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اندر آج نئے نئے ماڈرن نام نکل چکے ہیں، تو ان ناموں سے پرہیز کریں، چونکہ ان کے معنی بھی بہت سی مرتبہ غلط معنی ہوتے ہیں اور کسی کی طرف بھی ان کی نسبت بھی نہیں ہوتی ہے، کسی خاص بڑے بزرگ کی طرف یا کسی خاص جو بھی دین کے رہنما ان کی طرف نسبت بھی نہیں ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے بھی نام نہ رکھا جائے، یہ زیادہ بہتر اور اعلیٰ درجہ ہے۔ اگلے سوال عبداللہ صاحب نے پوچھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ میرا گھر امریکہ میں بھی ہے اور انڈیا میں بھی ہے، تو مجھے قصر کہاں کرنا ہے؟ کیا یہ دو مقام وطن اقامت ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وطن اصلی سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جب آپ دونوں جگہ رہ رہے ہیں، دونوں جگہ آپ کا قیام ہے، مستقل قیام آپ کا ہے وہاں پر،
تو اس صورت میں آپ دونوں جگہ پر اتمام کریں گے، یعنی مکمل نماز ادا کریں گے۔ قصر کی جو صورت ہے وہ سفر کی حالت میں ہے، اور آپ ان دونوں جگہوں پر جب آپ کا گھر بھی ہے، دونوں جگہ آپ کا قیام بھی ہے، تو اس صورت میں یہ آپ کا سفر نہیں ہے بلکہ یہ آپ کا وطن اصلی کہلائے گا، اور اس صورت میں آپ کو مکمل نماز ادا کرنی ہے، قصر نہیں کرنا ہے۔ اگلا سوال اور آخری سوال کیا ہے، محمد سعدان صاحب نے انہوں نے لکھا ہے، کیا امام کے پیچھے مقتدی بھی ثنا اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طریقے سے امام کے لیے ثنا پڑھنا سنت ہے، اسی طریقے سے مقتدی کے لیے بھی ثنا پڑھنا سنت ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ تھوڑا اختلافی مسئلہ ہے، لیکن احناف کے نزدیک جس پر ہم عمل کرتے ہیں، احناف کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آج یہ کچھ سوالات سنڈے سوال جواب پارٹ نمبر 30 کے آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے جوابات دیے گئے ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ان تمام مسائل کو، تمام چیزوں کو ضرور سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں میں، اپنے فیملی ممبرز میں اس کو شیئر کریں۔ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اسی طریقے سے دین کو سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں، دین پر عمل کرتے رہیں۔ سنڈے سوال جواب کا پارٹ نمبر 31 لے کر آج میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس میں ہم نے آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے کی کوشش کی ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ پوری ویڈیو کو دیکھیں اور تمام باتوں کو، تمام مسائل کو ضرور سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے، کوئی کنفیوژنس اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں آپ کے ذہن میں ہے، تو آپ اپنے مسائل کو، اپنے سوالات کو کمنٹ باکس کے اندر ڈال سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے ہمارے ای میل آئی ڈی پر یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ تو چلیے آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج پہلا سوال ہمارے پاس آیا ہے جناب فرمان احمد صاحب کا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کچھ لوگ آتے ہیں، اگر کوئی شخص وضو کر کے آیا ہے اور رکعت نکلنے کی ڈر کی وجہ سے وہ آستین کو نیچے کیے بغیر نماز میں شامل ہو جاتا ہے، اور نماز کے دوران ہی وہ اپنی آستین کو نیچے کرتا رہتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، سب سے پہلے آپ تو کوشش یہ کریں، بہتر طریقہ اس کا یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نماز کے اندر شامل ہونے سے پہلے جو بھی آستین کو نیچے کرنے کا کام ہے، یا جو بھی اس طریقے کے کام ہیں جو نماز کے اندر لوگ کرتے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ نماز سے پہلے اس کام کو کر لیں، اس کے بعد آپ نماز کے اندر شامل ہوں، چاہے آپ کی رکعت ہی کیوں نہ نکل جائے۔ آپ کی رکعت نکل رہی ہے، پوری جماعت آپ کی نہیں نکل رہی ہے، اور اگر کوئی شخص نماز کے اندر شامل ہو گیا لیکن وہ آستین کو نیچے نہیں کر سکا کسی بھی وجہ سے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اس کا یہ حکم یہ ہے کہ آپ عمل قلیل کے ذریعے، یعنی آپ اگر ایک ہاتھ کو نیچے کر رہے ہیں تو صرف ایک ہاتھ لگا کر کے، اور وقفے سے تھوڑی دیر کے بعد آپ اس کام کو کریں، تاکہ عمل قلیل ہو۔ عمل کثیر اگر ہو جائے، عمل کثیر اسے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھنے والا جو انجان آدمی ہو، وہ دیکھنے کے بعد یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز کے اندر نہیں ہے، یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو وہ عمل کثیر ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ دونوں ہاتھ کو اس کے اندر شامل کر کے اگر آپ اس کام کو کر رہے ہیں، آستین کو نیچے کر رہے ہیں، یا کوئی دوسرا جو بھی کام جو نماز کے اندر منع ہے اس کام کو آپ کر رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز بالکل ختم ہو جاتی ہے، اس نماز کو آپ کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ تو اس لیے بہتر صورت یہی ہے کہ آپ نماز کے اندر شامل ہونے سے پہلے آستین کو نیچے کر لیں، اور اگر نماز کے اندر شامل ہو گئے، آستین نیچے نہیں کی ہے، تو اس کے بعد آپ ایک ہاتھ سے عمل قلیل کے ذریعے آپ اس کو نیچے کر سکتے ہیں، دونوں ہاتھ لگا کر، یا اسی طریقے سے عمل کثیر کے ذریعے آپ اس آستین کو نیچے نہ کریں۔ یہی حکم ہے، یہی اسلام کا مسئلہ ہے، یہی دین کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر ہم سب عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگلا سوال سلیم احمد صاحب پوچھتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی واجب کو چھوڑ دیا اور اس کے اوپر نماز کے اندر سجدہ سہو واجب ہو گیا، لیکن وہ نماز کے اندر سجدہ سہو نہیں کر سکا اور نماز کا اس نے سلام پھیر لیا، تو اس کے بعد کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اس کو سجدہ سہو دوبارہ کرنا ہوگا، یا اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر جس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو چکا ہے، اس نے سجدہ سہو نہیں کیا ہے، اور وہ مسجد کے اندر ہی ہے، اپنی جگہ پر ہی بیٹھا ہوا ہے، نماز کے منافی جو بھی کام ہے ان میں سے کوئی بھی کام اس نے نہیں کیا ہے، مثال کے طور پر بات کرنا، یا اسی طریقے سے دیگر کسی کام کے اندر شامل ہو جانا، یا مسجد سے باہر چلے جانا، ان میں سے اگر اس نے کوئی کام نہیں کیا ہے اور وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھا ہوا ہے، تو اس صورت میں یہ ہے کہ وہ 2 سجدے کر لیں، پوری نماز اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، 2 سجدے کر لینے کے بعد اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔
لیکن اگر اس نے نماز کے منافی کوئی کام کر دیا ہے، مثال کے طور پر بات کر لی ہے یا دیگر اور کوئی بھی کام کر لیا ہے اور یا مسجد سے باہر چلا گیا ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز چونکہ واجبات کے چھوٹنے کی وجہ سے اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہوا تھا، تو اس وجہ سے اب واجبات کے چھوٹنے کی وجہ سے اس کی نماز قابل اعادہ ہے، یعنی اس کو نماز دہرانا چاہیے۔ نماز دہرانا اس کے لیے ضروری ہے، چونکہ واجبات کا درجہ بھی فرض کے قریب ہے، اگرچہ فرض سے تھوڑا درجہ نیچے ہے لیکن فرض کے قریب ہے، اس لیے اگر سجدہ سہو نہیں کر پایا کسی بھی طریقے سے تو اس کو نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ اگلا سوال کلام بھائی پوچھتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ کھانا کھاتے وقت اگر لقمہ گر جائے تو اس کو کیا کریں؟ اس کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا کر کھا لینا چاہیے کیونکہ وہ شیطان گراتا ہے، اور اگر منہ سے لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا کر نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اسے فرشتے گراتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کی کیا حیثیت ہے، آپ اس کو بتائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان جب بھی کھانا کھاتا ہے تو اس کے کھانے کے اندر کچھ برکت کے لقمے ہوتے ہیں، برکت کے دانے ہوتے ہیں، اور شیطان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ وہ انسان کو نقصان پہنچائے، اور مسلمانوں کو وہ اچھے کام کرنے سے ہمیشہ وہ روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں پر وہ اپنے ہر طریقے سے حربے آزماتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ برکت کا جو دانہ ہے، برکت کا جو لقمہ ہے وہ انسان کے حلق میں نہ جائے، تو اس وجہ سے وہ کبھی دانے کو، اس لقمے کو کبھی ہاتھ سے گرا دیتا ہے، اگر ہاتھ میں وہ کامیاب نہیں ہو پاتا ہے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ منہ سے بھی وہ لقمے کو گرا دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اگر ایسا ہو کہ آپ اگر دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں اور لقمہ گر جائے، چاہے ہاتھ سے گرے چاہے منہ سے گرے، تو اسے اٹھا کر کھا لینا چاہیے، یہی سنت ہے، اور حدیث کی روشنی میں یہی باتیں ہمیں بتائی گئی ہے۔ فرشتوں کی گرانے کا جو مسئلہ بتایا جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے، ایسا کچھ بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ فرشتے لقمے کو گراتے ہوں۔ اگلا سوال فرحہ ناز پوچھتی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ کھانا کھاتے وقت باتیں کرنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شرعاً کھانا کھاتے وقت باتیں کرنا منع نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ہمیں دھیان یہ رکھنا ہے کہ ہمیں اچھی باتیں کرنی ہیں، کوئی غلط بات نہیں کرنی ہے، اسی طریقے سے فضول کی باتیں نہیں کرنی ہے، غیبت کی باتیں نہیں کرنی ہے، کسی کی برائی نہیں کرنی ہے، جو کہ عام حالات میں بھی منع ہے۔ صرف کھانا کھاتے وقت نہیں، عام حالات میں بھی غیبت کرنا اور فضول کی بکواسیں کرنا، باتیں کرنا یہ منع ہے، تو اس لیے کھاتے وقت میں ہمیں اس کام کو نہیں کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس وقت میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت آپ کو کھانے کے لیے عطا کی ہے، تو اللہ کا آپ شکریہ ادا کریں، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہوئے کھائیں، ذکر کرتے رہیں اور کھاتے بھی رہیں۔ بالکل خاموشی سے کھانا، ایک دم بالکل خاموشی سے کچھ بھی نہ بولنا، وہ مکروہ بتایا گیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر مثال کے طور پر کوئی انسان اگر تنہا کھانا کھا رہا ہے، کوئی وہاں پر نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ ذکر کرتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھانا کو کھا سکتا ہے۔ آپ اگر اس کا حوالہ دیکھنا چاہیں تو حوالہ دیکھ سکتے ہیں فتاوی دارالعلوم میں فتویٰ نمبر 1227 اور 1152 پہ اس مسئلے کو تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ اگلا سوال اور آخری سوال شادمہ انصاری پوچھتی ہیں کہ چھوٹے بچے کی ضد کا علاج بتائیں، چونکہ 1.5-2 سال کے ان کے گھر میں بچے ہیں جو بہت زیادہ بات پر ضد کرتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے، چھوٹا بچہ کوئی بھی جب بہت زیادہ ضد کرے یا اسی طریقے سے وہ تنگ کرے، پریشان کرے، تو آپ اس کے اوپر ایک آیت ہے، آیت کریمہ ہے وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا ہَمْسًا، اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ دم کریں، صبح شام اس کے اوپر دم کریں، اور اسی طریقے سے آپ کسی پانی کی بوٹل میں اس آیت کو پڑھ کر کے شروع میں 3 مرتبہ درود شریف اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے درمیان میں 11 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر اور پانی پر دم کر کے رکھ لیں اور اس بچے کو زیادہ سے زیادہ پلائیں، انشاءاللہ بہت جلد اس کو شفا ہو جائے گی۔ تو یہ تمام سوالات ہیں سنڈے سوال جواب پارٹ نمبر 31 کے، جس کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ امید ہے آپ حضرات کے بہت سارے مسائل حل ہو گئے ہوں گے، آپ حضرات کے بہت سارے سوالوں کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ آپ سنڈے سوال جواب کا پارٹ نمبر 32 لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس میں آپ حضرات کے بہت سارے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے کی کوشش کی ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو پوری دیکھیں اور تمام باتوں کو، تمام مسائل کو ضرور سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج پہلا سوال ہمارے پاس بھیجا ہے صالحہ پروین نے، انہوں نے لکھا ہے کہ کیا عورت حیض کا خون بند ہونے کے بعد یعنی پیریڈز ختم ہونے کے بعد غسل کرنے سے پہلے قرآن کریم کو زبانی پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کا جسم جب تک کہ وہ غسل نہ کرے تب تک ناپاک رہتا ہے، اگرچہ خون کا آنا بند ہو گیا ہو، پیریڈز بند ہو گئے ہوں، لیکن
چونکہ اس کا جسم ابھی پوری طریقے سے پاک نہیں ہوا جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے، تو غسل کرنے سے پہلے اس کے لیے قرآن کریم کا پڑھنا، چاہے زبانی ہو چاہے دیکھ کر ہو، اسی طریقے سے نماز وغیرہ کا پڑھنا، یہ سب منع ہے۔ جب غسل کر لے، غسل کرنے کے بعد وہ قرآن کریم کی تلاوت چاہے زبانی ہو چاہے دیکھ کر ہو وہ کر سکتی ہیں، لیکن غسل کرنے سے پہلے قرآن کریم کا زبانی تلاوت کرنا بھی منع ہے اور ناجائز ہے۔ اگلا سوال سہیل احمد صاحب پوچھتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے دوران کچھ پڑھنا بھول جائے، مثال کے طور پر تشہد اتحیات پڑھنا بھول جائے یا اسی طریقے سے درود شریف وغیرہ پڑھنا بھول جائے، تو کیا مقتدی کے اوپر بھی سجدہ سہو کا کرنا واجب ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی کوشش تو آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ امام کے پیچھے جن چیزوں کا بھی پڑھنا مقتدی کے لیے ہے وہ ان تمام چیزوں کو ضرور پڑھے، لیکن اگر بھولے سے اور جان بوجھ کر آپ نے نہیں کیا بلکہ بھولے سے اگر آپ تشہد کو چھوڑ دیں یا درود شریف وغیرہ چھوٹ جائے تو اس صورت میں نماز مکمل ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سجدہ سہو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ دیگر وہ چیزیں جو مقتدی کو کہا گیا ہے کہ امام کے پیچھے پڑھنا ہے، وہ چیزیں اگر وہ جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو اس صورت میں بھی نماز اس کی ہو جائے گی، سجدہ سہو اب بھی اس کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن چونکہ اس نے جان بوجھ کر اس کام کو کیا ہے تو اس کی وجہ سے نماز کے اندر نقص آ جائے گا، نماز کے اندر کمی آ جائے گی اور اس کے ثواب کے اندر نماز کے کمی کر دی جائے گی۔ یہ اس کا مکمل جواب ہے، امید ہے آپ کو اس کا جواب مل گیا ہوگا۔ سوال محمد کامران صاحب پوچھتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر فجر کی سنت پڑھنا بھول جائے یا اسی طریقے سے سنت نکل جائے، وقت نکل جائے تو اس کو کس وقت پڑھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے تو سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد آپ فجر کی سنتوں کو ادا کریں۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے اور ہم سب اسی پر عمل کرتے ہیں کہ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد آپ فجر کی سنت کو ادا کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال فہیم منصوری صاحب پوچھتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے محترم جناب ایک سوال جو میرے لیے بہت اہم ہے، پلیز اس کا جواب ویڈیو میں دیجیے گا، کسی کو سینڈ کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ماموں زاد بہن کی لڑکی سے شادی کرنا جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر حرمت نکاح یعنی نکاح کو حرام کرنے والی کوئی چیز موجود نہ ہو، مثال کے طور پر رضاعت ہے یا کوئی اور دوسری چیز ہے، رضاعت یعنی کہ ایک بچہ اگر کسی کی ماں کا دودھ پی لیا ہے تو اس کے بچے سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی، وہ حرام ہو جاتا ہے، تو اس طرح کی اگر کوئی صورت نہ ہو اور کوئی وجہ نہ ہو تو اس صورت میں ماموں زاد بہن کی لڑکی سے شادی کرنا بالکل لیا جائز ہے، کسی طرح کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی کنفیوژن اور کسی بھی طرح کی تذبذب میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ماموں زاد بہن کی لڑکی سے آپ شادی کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ اگر اس کا حوالہ دیکھنا چاہیں تو حوالہ دیکھ سکتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر ہے، فتویٰ نمبر 1181 کے اندر اس کا سوال کا جواب لکھا ہوا ہے، آپ اگر وہاں وزٹ کر کے دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال سعدیہ صدیقی پوچھتی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ کیا چند گھونٹ دودھ پلانے سے یا اسی طریقے سے غلطی سے بھولے سے بھی دودھ پلانے سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مدت رضاعت یعنی رضاعت دودھ پلانے کی جو مدت ہوتی ہے وہ لڑکوں کے لیے اور لڑکی کے لیے دونوں کے لیے ہے، وہ آگے میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا۔ تو اگر مدت رضاعت کے دوران اگر دودھ پیا ہے چاہے 1-2 گھونٹ ہی کیوں نہ پیا ہو یا اسی طریقے سے بھولے سے یا غلطی سے ہی کیوں نہ اس کو پلا دیا گیا ہو، ہر صورت میں رضاعت وہ ثابت ہو جاتی ہے اور حرمت رضاعت کے جو مسئلے ہیں وہ اس کے اوپر لاگو ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، مدت رضاعت کتنی ہے؟ آپ اس چیز کو بھی سمجھ لیں، مدت رضاعت وہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو دونوں کے لیے 24 مہینے یعنی کہ 2 سال ہے، اور اگر بچہ بہت زیادہ کمزور ہے صحت کے اعتبار سے یا بچہ بغیر ماں کے دودھ کے رہ نہیں سکتا ہے، کوئی ایسی صورت پیش آ گئی ہے تو اس صورت میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق 2.5 سال یعنی کہ 30 مہینے تک بھی بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے، لیکن 30 مہینے کے بعد یعنی 2.5 سال کے بعد چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو دونوں کو دودھ پلانا ناجائز اور حرام ہے، اس لیے ہر ماں کو چاہیے کہ 2.5 سال کے اندر اندر بچے کو دودھ چھڑا دینا چاہیے، ورنہ پھر وہ گناہ کا باعث ہوگا اور ایک ناجائز اور حرام کام کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ حضرات کو اس کا جواب پوری طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ تمام سوالات تھے سنڈے سوال جواب پارٹ نمبر 32 کے، جن کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ امید ہے آپ حضرات کے بہت سارے سوال حل ہو گئے ہوں گے، بہت ساری کنفیوژنس، بہت سارے تذبذب جو آپ حضرات کے ذہن میں ان سوالات کو لے کر ہوں گے وہ تمام آپ کے ذہن سے کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اب سنڈے سوال جواب کا پارٹ نمبر 33 لے کر آپ حضرات کی خدمت میں آج حاضر ہوا ہوں، جس میں ہم نے آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے کی کوشش کی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو کو دیکھیں اور تمام باتوں کو، تمام مسائل کو ضرور سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔
اور اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ ویڈیو کو ایک کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو ڈال سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے ہماری ای میل آئی ڈی پر یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی آپ اپنے سوالات کو بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ چلیے آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج پہلا سوال ہمارے پاس بھیجا ہے کمنٹ باکس میں، جناب شاداب عالم صاحب نے پوچھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر سجدے میں کسی شخص کی آنکھ لگ جائے اور تکبیر کے وقت پھر وہ اٹھ جائے تو اس کا وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ انسان سنت طریقے سے سجدہ کر رہا ہے، سنت طریقے سے یعنی کہ اس کا جو ہاتھ ہے صرف ہاتھ زمین پر لگا ہوا ہے، کونی اس کی زمین پر نہیں لگی ہوئی ہے، یا اسی طریقے سے صرف اس کا گھٹنا زمین پر ٹکا ہوا ہے، اس کے جو پیچھے کا حصہ ہے وہ زمین پر پوری طریقے سے ٹکا ہوا نہیں ہے جو سنت طریقے سے، اور اسی طریقے سے دونوں پیر اس کے کھڑے ہیں، اور اس طریقے سے اگر وہ سجدہ کر رہا ہے اور اسی حالت میں اگر اس کی آنکھ لگ جائے تو اس صورت میں چونکہ آنکھ لگنا وہ ایک طرح سے نیند کی علامت نہیں ہے بلکہ وہ جھپکی کی علامت ہے، اور اس صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کوئی غیر سنت طریقے سے، یعنی جس طریقے سے پورے ہاتھ کو زمین پر رکھ دے، کوہنی کو بھی زمین پر رکھ دے، اور اسی طریقے سے زمین پر ایک طرح سے چپک جائے، جس طریقے سے عورتیں سجدہ کرتی ہیں اس طریقے سے اگر کوئی انسان سجدہ کر رہا ہے اور اس صورت میں اگر وہ سو جائے اور اتنی دیر جتنی دیر میں 3 مرتبہ تکبیر کہہ سکتے ہیں، اگر اس کی آنکھ لگ جائے تو اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس کو دوبارہ وضو کر کے نماز دہرانی ہوگی۔ اگلا سوال پوچھا ہے حافظ فرقان خیر آبادی نے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر امام سے کچھ لوگ ناراض ہوں اور کچھ لوگ راضی ہوں تو امام کیا کرے؟ وہ امامت کرے یا امامت چھوڑ دے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز آپ اس چیز کو سمجھیں، ایک امام کے لیے تمام مقتدیوں کو راضی کرنا یہ کسی بھی طریقے سے پاسبل ہی نہیں ہے، چونکہ مقتدیوں کے اندر ہر طرح کے انسان ہیں وہاں پر، اور ہر انسان کا اپنا الگ الگ مزاج ہوگا، کس انسان کا کیسا مزاج ہے نہیں ہے، اور پھر وہ کیا چیز پسند کرتا ہے کیا ناپسند کرتا ہے۔ تو اس لیے ایک امام کے لیے سب سے پہلی چیز تو تمام مقتدیوں کو ہر طریقے سے اس کو راضی کرنا یہ کسی بھی طریقے سے پاسبل نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی انسان چاہتا ہے کہ ایک امام تمام مقتدیوں کو راضی کر کے رکھے تو اس کے لیے تو شاید اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان نہیں ملے گا، اس کے لیے تو آسمان سے فرشتوں کو اتارنا پڑے گا، وہی اگر امامت کریں جبھی تمام انسان راضی ہو سکتے ہیں۔ ایسا اس دنیا کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ پاسبل ہے، کیونکہ امام بھی ایک انسان ہے، اس کے ساتھ بھی بہت ساری ضروریات ہے، اس کے ساتھ بھی انسان کے اعتبار سے، بشریت کے اعتبار سے تمام تر تقاضے ہیں، اور اس کے چھوٹے موٹے تقاضوں کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں کو اعتراضات ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی انسان شرعی اعتبار سے اگر کوئی اس کے اندر کمی ہے، شرعی کمی کی وجہ سے، مثال کے طور پر کوئی وہ گناہ کے کام کر رہا ہے، وہ اگر کسی حرام کام کے اندر ملوث ہے یا اسی طریقے سے فسق و فجور کے اندر ملوث ہے، اور اگر مقتدی اس سے ناراض ہیں تو اس صورت میں ان کی ناراضگی یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر بلا کسی وجہ کی اور چھوٹی موٹی ذرا سی وجہ سے اگر کوئی مقتدی امام سے ناراض ہیں تو اس صورت میں اس مقتدی کو یہ چاہیے کہ اپنے دل کو صاف کرے اور امام صاحب کے پاس جا کر کے صلح صفائی کر کے اور ان سے غلطی کی معافی تلافی کرے۔ لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہے اور شرعی وجہ سے اگر کوئی مقتدی ناراض ہیں امام سے تو اس امام صاحب کو خود بخود یہ چاہیے کہ ایسی جگہ سے استعفا دے دینا چاہیے اور اپنے عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ہیں جن کی نماز کان کے اوپر بھی نہیں جاتی، یعنی کہ قبول نہیں ہوتی۔ ان میں پہلا شخص وہ ہے جو غلام ہو اور وہ اپنے آقا کو بغیر بتائے، بغیر آقا کی اجازت سے اس کو چھوڑ کر کے بھاگ جائے، وہاں سے چلا جائے۔ دوسری وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو اور وہ نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پہ فرمایا وہ امام جس سے اس کے مقتدی ناراض ہو اور کوئی ناراضگی جو ہے وہ شرعی وجہ سے ہو، شریعت کے اندر اس نے کسی بھی طریقے سے کوئی گناہ کے کام کیے ہیں، فسق و فجور کے کام وہ کرتا ہے، شرعی وجہ سے اگر وہ ناراضگی ہے تو ایسے امام کی بھی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ 3 لوگ ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی ایسی بات ہے کہ امام سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ایسے امام کو خود چاہیے کہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اگلا سوال ارمان احمد صاحب پوچھتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جس پرفیوم میں الکحل ہو اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، آپ جو میں جواب دے رہا ہوں اس کا حوالہ دیکھنا چاہے تو حوالہ دیکھ سکتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر فتویٰ نمبر 729 اور 635 کے اندر اس مسئلے کو لکھا گیا ہے۔ وہاں لکھا ہے کہ الکحل کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 وہ الکحل ہے جو انگور اور کھجور سے بنایا جاتا ہے، اس کا جو ہے جو کمبینیشن ہے وہ کھجور اور انگور ہے۔
کھجور اور انگور سے بنایا ہوا جو الکحل ہے اس کو کسی بھی طریقے سے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن دوسرے نمبر پہ جو الکحل ہے یعنی جو اور بھی کئی ساری چیزیں ملا کر بنائی جاتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر آلو، سبزی اور اسی طریقے سے گنا وغیرہ کا رس ملا کر کے بھی بنایا جاتا ہے، تو اس قسم کی جو الکحل ہے اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اور عام طور سے ابھی مارکیٹ کے اندر جو اسلامی عطریات وغیرہ جو بھی ہیں اس کے اندر جو الکحل استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے اندر وہ جو دوسری قسم ہے یعنی جس کا استعمال کرنا جائز ہے وہی والا الکحل استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اگر ایسی کوئی اسلامی عطریات ہے جس کے اندر وہ الکحل استعمال کیا گیا ہے جو انگور اور کھجور کی الکحل کے علاوہ بنائی گئی ہے تو اس صورت میں اس کا استعمال کرنا جائز ہوگا۔ اگلا سوال اور آخری سوال سعدیہ صدیقی صاحبہ پوچھتی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ حالت حیض میں یعنی پیریڈز ٹائم میں عورت کے لیے دعا، کلمے وغیرہ پڑھنا یا یاد کرنا یا اسی طریقے سے اردو کی اسلامی کتاب وغیرہ پڑھنا یا ان میں سے کچھ یاد کرنا اور اسی طریقے سے ان کتابوں کو چھونا یہ کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایام حیض میں یعنی ماہواری اور پیریڈز ٹائم میں اگر کوئی عورت یا کوئی لڑکی کلمے یاد کرنا چاہتی ہیں تو کر سکتی ہیں، دعائیں اگر پڑھنا چاہتی ہیں تو دعائیں بھی وہ پڑھ سکتی ہیں، اسی طریقے سے اردو کی کتاب وغیرہ بھی اس کو چھونا بھی جائز ہے اور اس کو پڑھنا بھی جائز ہے۔ لیکن قرآن کریم کو نہ تو چھونا جائز ہے، نہ ہی قرآن کریم کی صورتیں، نہ ہی قرآن کریم کی کوئی آیات پڑھنا جائز ہے۔ تو قرآن کریم کی علاوہ جو دیگر کتابیں ہیں اردو وغیرہ کی تو ان کو آپ پڑھ سکتی ہیں، ان کو چھو بھی سکتی ہیں، لیکن قرآن کریم کی آیات اور قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں ان کو پڑھنا اور چھونا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس چیز کو آپ بالکل واضح کر لیں، کیونکہ اکثر و بیشتر عورتیں اور لڑکیوں کو اس چیز کے بارے میں غلط فہمی ہوتی رہتی ہے اور وہ ماہواری کے ٹائم میں اردو کی کتاب وغیرہ بھی نہیں پڑھتی ہے، وہ یہ سوچتی ہے کہ اس کا پڑھنا بھی جائز نہیں ہے اور اس کو چھونا بھی جائز نہیں ہے، جبکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ تو امید ہے آپ حضرات کو یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ یہ تمام سوالات تھے سنڈے سوال جواب پارٹ نمبر 33 کے، جس کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ امید ہے آپ حضرات کے سوالوں کے جوابات واضح ہو گئے ہوں گے، آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سنڈے سوال جواب کا پارٹ نمبر 34 لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس میں ہم نے آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے کی کوشش کی ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ پوری ویڈیو کو دیکھیں، تمام مسائل کو، تمام باتوں کو ضرور سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ اپنے سوال کو کمنٹ باکس کے اندر لکھ کر بھیج سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے ہمارے ای میل آئی ڈی پر یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج پہلا سوال ہمارے پاس بھیجا ہے محمد عمران صاحب نے، انہوں نے لکھا ہے کہ موبائل میں یا کسی کے بینک اکاؤنٹ میں اگر غلطی سے کسی کے پیسے آ گئے، کسی شخص نے غلطی سے موبائل کا ریچارج کر دیا یا اسی طریقے سے کسی کے اکاؤنٹ میں غلطی سے پیسے آ گئے ہیں تو اس پیسے کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس اکاؤنٹ میں بھی پیسے آئے ہیں اور جس شخص نے بھیجا ہے، سب سے پہلے تو اس کے مالک کو تلاش کیا جائے کہ کس شخص نے بھیجا ہے، اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ بھیجنے والا شخص جو ہے وہ خود ہی اس انسان سے رابطہ کر لیتا ہے اگر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے ہیں، یا کسی بھی طریقے سے بینک کے ذریعے سے بھی اس کا فون نمبر وغیرہ نکل جاتا ہے، وہ اس سے رابطہ کر لیتا ہے۔ تو پہلے تو وہ انسان اس کو تلاش کرے، اور اگر تلاش کرنے کے بعد بھی اور تلاش بسیار کے بعد بھی اگر وہ نہ ملے اور اسی طریقے سے کوئی شخص اس سے رابطہ بھی نہ کرے تو اس صورت میں اس کا حکم یہ ہے کہ اس پیسوں کو اس مالک کے نام سے یعنی جس نے بھیجا ہے اس کے نام سے اس کو صدقہ کر دیا جائے، یا اگر وہ خود استعمال کرنا چاہتا ہے، اگر مثال کے طور پر موبائل کو ریچارج کر دیا ہے تو اس صورت میں یہ ہے کہ جتنے کا بھی ریچارج ہوا ہے وہ اتنی قیمت کو کسی غریب کو صدقہ کر دے اس کے نام سے، کہ فلاں شخص کے نام سے جس نے میرا موبائل ریچارج کروا دیا ہے اس کے نام سے میں صدقہ کر رہا ہوں، اس طریقے سے صدقہ کر دیا جائے تو انشاءاللہ اس کا یہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن سب سے پہلی کوشش یہ کہ یا تو کوئی انسان اس سے رابطہ کر لے تو اس کو پہنچا دیا جائے، لیکن اگر کسی نے رابطہ نہیں کیا تو مجبوری کی صورت میں یہ ہے کہ اس کو صدقہ کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص خود ہی اگر وہ مسکین ہے، غریب ہے اور صدقے کے جو پیسے ہیں اس کا وہ مستحق ہے تو وہ خود بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے اس پیسوں کو، لیکن اگر وہ مستحق نہیں ہے تو پھر وہ کسی غریب کو صدقہ کر دینا اس کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ سوال سائمہ صدیقی پوچھتی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ مجبوری کی صورت میں اگر کسی انسان کے بائیں ہاتھ کے اندر تکلیف ہے، کچھ پریشانی ہے، تو اس صورت میں استنجا کرتے وقت یا اسی طریقے سے ناک صاف کرتے وقت کیا دائیں ہاتھ کو استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل تو دائیں ہاتھ کی شرافت یہ ہے، اور حدیث پاک کے اندر بھی یہ آیا ہے کہ ہر اچھے کام کو دائیں ہاتھ سے کیا جائے اور ہر گندے کام کو بائیں ہاتھ سے کیا جائے۔ تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ ہمیں اچھی جگہ پر دائیں ہاتھ کو استعمال کرنا ہے، اور گندی جگہ، ناپاک جگہ، استنجا وغیرہ کے لیے ہمیں بائیں ہاتھ کو استعمال کرنا ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کے ساتھ کچھ مجبوری ہے، کچھ پریشانی ہے، مثال کے طور پر اگر کسی کے بایاں ہاتھ شل ہو گیا ہے، لنجا ہو گیا ہے، یا اس کا ہاتھ ہے ہی نہیں، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، یا کسی بھی طریقے سے جیسے پلاسٹر وغیرہ بندھا ہوا ہے، کوئی زخم ہے جس کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے اگر اس ہاتھ سے استنجا کیا جائے، یا اس طرح کی کوئی بھی ایسی مجبوری ہو جس صورت میں بائیں ہاتھ کو استعمال کرنے سے اس کے اندر تکلیف کا باعث ہو یا کوئی پریشانی کا باعث ہو، تو اس صورت میں استنجا کرتے وقت یا ناک کو صاف کرتے وقت بھی دائیں ہاتھ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بغیر مجبوری کے نہیں کرنا ہے۔ بغیر مجبوری کے آپ جس ہاتھ کو جس کام کے لیے بتایا گیا ہے اسی جگہ آپ اس کو استعمال کریں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگلا سوال کلیم احمد صاحب پوچھتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک نماز کی 2 رکعتوں میں ایک ہی سورت کو پڑھتا ہے، یا 4 رکعت والی نماز میں چاروں رکعتوں کے اندر ایک ہی سورت پڑھ لے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو اور بھی صورتیں یاد ہیں تو اس صورت میں بہتر یہی ہے کہ وہ دوسری صورتوں کو پڑھے۔ اگر صورت یاد ہونے کے باوجود وہ اسی صورت کو بار بار ایک ہی تمام رکعتوں کے اندر پڑھتا ہے، ایک ہی صورت کو، تو اس صورت میں یہ کام کرنا اس کا مکروہ ہے، خلاف اولیٰ ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کو اور کوئی صورت یاد ہی نہیں ہے تو بلا حرج کے وہ ایک ہی صورت کو پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکم یہ ہے کہ آپ کو اگر ایک صورت یاد ہے اور آپ اس کو دوسری صورتیں یاد کرنے کی آپ کوشش کریں، ٹرائی کریں، اور کوشش یہ ہو کہ جتنی جلدی ممکن ہو اتنی جلدی کم سے کم 4 صورتیں تو یاد ہو ہی جائیں کہ کم سے کم 4 رکعت والی نمازوں کے اندر آپ چاروں الگ الگ صورتیں پڑھیں۔ اور بہتر طریقہ اس کا یہ ہے کہ 4 نہیں بلکہ 10 صورتیں کم سے کم یاد ہو، جو چھوٹی چھوٹی 10 صورتیں عامہ پارہ کے اندر ہیں، وہ 10 صورتیں تو ہر انسان کو یاد ہونی چاہیے تاکہ نماز کے اندر کسی بھی طرح کی پریشانی نہ ہو۔ تو اس لیے آپ حضرات بھی جو بھی ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ 10 صورتیں کم سے کم جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اس کو ضرور یاد کر لیں تاکہ آپ کی نماز بالکل درست ہو سکے۔ اگلا سوال علی جوہر صاحب پوچھتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، اور نبی تو 1,24,000 اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، لیکن رسول کتنے آئے ہیں، اس بارے میں بتائیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتے، لیکن ہر رسول نبی ضرور ہوتے ہیں۔ نبوت کا درجہ وہ رسالت سے کم ہے، اور رسالت کا درجہ نبوت سے زیادہ ہے، تو اس لیے ہر رسول کو نبی ضرور بنایا جاتا ہے، چونکہ نبی ایک طرح سے پیغمبر ہے، پیغام لانے والے ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ نبیوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ پچھلے جو نبی آئے ہیں انہی کی شریعت پر عمل کریں، انہی کی تبلیغ کریں، لیکن رسول جو بھی ہوتے ہیں ان کو الگ سے شریعت دی جاتی ہے، نئی شریعت دے کر ان کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا، اور پھر اس کی تبلیغ کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا۔ تو گویا کہ نبوت کا درجہ وہ تھوڑا کم ہے اور رسالت کا درجہ وہ زیادہ اعلیٰ ہے۔ اس دنیا کے اندر تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، ان میں سے ایک حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ 313 رسول آئے ہیں، 313 رسول آئے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا ہے، چونکہ مشہور و معروف جو رسول ہیں جن کے نام وہ لوگ جانتے ہیں ان میں 5-6 ہی نام ہیں جو زیادہ مشہور و معروف ہیں۔ ان میں ایک حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 7-8 نام ہیں جو کافی مشہور ہیں، جو رسول بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں، لیکن ان کے علاوہ جو اور کئی سارے رسول ہیں جن کے نام اکثر بیشتر لوگوں کو نہیں معلوم ہے، لیکن حدیث پاک کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے کہ 313 رسول اس دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم النبیین ہیں۔ اور جو لوگ اس کو پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ خاتم النبیین ہیں، خاتم الرسول نہیں ہے، تو ان کا جواب یہ ہے کہ نبوت کا درجہ جو ہے وہ رسالت سے کم ہے، تو جب نبوت کو ہی ختم کر دیا گیا تو رسالت کیسے آ سکتی ہے؟ تو نبوت جب ختم ہو گئی ہے تو رسالت آٹومیٹکلی ایک طرح سے ختم کر دی گئی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ گویا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس دنیا کے اندر کوئی بھی نہ نبی آئیں گے اور نہ ہی کوئی رسول آئیں گے، نبوت اور رسالت دونوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اس کے اندر اکثر و بیشتر قادیانی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہوا ہے لیکن رسالت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو خاتم النبیین کہا ہے، خاتم الرسول نہیں کہا ہے۔
تو یہ ان کا اعتراض اس چیز سے ختم ہو جاتا ہے کہ جب نبوت کا دروازہ بند ہوتا ہے تو رسالت کا دروازہ آٹومیٹکلی بند ہو جایا کرتا ہے، چونکہ رسالت کا درجہ اعلیٰ ہے اور نبوت کا درجہ رسالت سے کم تر۔ یہ تمام سوالات تھے سنڈے سوال جواب پارٹ نمبر 34 کے، جس کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ امید ہے آپ حضرات کے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا، اور اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ باکس کے اندر آپ سوال کو ڈال سکتے ہیں، یا ہمارے ای میل آئی ڈی پر آپ ڈال سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بنے رہیں، دین کو سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں، اس پر عمل کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔